بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان فی احسن تقویم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد۔ حضرات گرامی، وضو کے تعلق سے مسائل کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے جمعہ کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے۔ تو پہلے تو یہ سمجھے کہ تین چیزیں پیشاب کے علاوہ بھی ہوتی ہیں کہ جن سے کبھی وضو ٹوٹتا ہے، کبھی غسل واجب ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں منی، دوسرے کا نام ہے ودی، اور تیسرے کا نام ہے مزی۔ منی وہ ہوتی ہے جو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے یا ایسے ہی احتلام کبھی سونے میں ہو جاتا ہے تو شہوت کے ساتھ جو چیز نکلتی ہے اسے منی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ودی۔ ودی وہ ہے جو کبھی کبھی پیشاب سے پہلے اور کبھی پیشاب کے بعد خود بخود مرد کی شرمگاہ سے نکل آیا کرتی ہے۔ اسے ہم اپنی زبان میں دھات بھی کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے مزی، کہ زیادہ سوچنے سے یا بیوی کے پاس جانے سے، بوس و کنار کرنے سے ایک پانی نکلا کرتا ہے جسے مزی کہا جاتا ہے۔ تو ان تینوں کا حکم یہ ہے کہ منی سے غسل فرض ہوتا ہے، اور جو مزی اور ودی ہوتی تو ان سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو ٹوٹا کرتا ہے۔ لیکن ناپاک تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ منی بھی اگر کپڑے پر لگ جائے تو وہی حکم ہے کہ اگر 1 درہم سے زیادہ لگے تو دھونا فرض ہے، برابر لگے تو دھونا واجب ہے، اور 1 درہم سے کم لگے تو دھونا سنت ہے۔ یہی حکم ودی اور مزی کا بھی ہے کہ اگر کوئی بھی پانی مرد کے آگے کی شرمگاہ سے نکل کر اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا بھی ضروری ہے، وہ پانی ناپاک ہوا کرتا ہے اور اس پانی سے وضو بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ترتیب کے خلاف وضو کیا تو وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ مثلا وضو میں پہلے ترتیب کیا ہے کہ پہلے ہاتھ دھلے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر چہرہ دھلے، پھر ہاتھ دھلے، پھر مسح کرے، پھر پاؤں دھلے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ لیکن اگر ترتیب کے خلاف اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ سنت ہے۔ وضو میں ترتیب کا لحاظ رکھنا سنت ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے ترتیب کے خلاف وضو کیا، مثلا پہلے چہرے کو دھل لیا، پھر پاؤں کو دھل لیا، پھر ہاتھ کو دھلا، پھر آخر میں سر کا مسح کیا، تو وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی عذر نہ ہو، اور اگر کوئی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس صورت میں اگر ترتیب کے خلاف بھی آدمی وضو کر رہا ہے تو اسے سنت کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر ترتیب کے خلاف آدمی وضو کرے گا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو قطرے کی بیماری رہتی ہے یا کوئی زخم ہے جس سے برابر خون بہتا رہتا ہے، یا عورتیں ہوتی ہیں جنہیں لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے، تو ان کے وضو اور غسل کا کیا حکم ہے اور وہ نماز کیسے پڑھیں گی؟ تو اس مسئلے کو بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں کہ اگر کسی کو قطرے کی بیماری ہو، پیشاب کا قطرہ آتا ہو، تو اگر کبھی کبھی قطرہ آ جاتا ہے
تو پیشاب کرنے کی تھوڑی دیر بعد آتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، پھر نہیں آتا، تو یا تو 2-4 دن میں ایک بار آ جاتا ہے، تو ایسا شخص بیمار مانا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے وہی حکم ہے جو عام لوگوں کا حکم ہے کہ اگر قطرہ آ جائے تو جہاں پر پیشاب لگ جائے اسے دھل لے، اور اس قطرے کے آنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو کر لے۔ لیکن ایک دوسری قسم ہے قطرے آنے والوں کی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ قطرہ آتا رہتا ہے، مسلسل دن بھر آتا رہتا ہے، پیشاب کریں اس کے بعد پیشاب کرنے سے پہلے برابر قطرے کی انہیں شکایت رہتی ہے۔ تو اب ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اگر قطرہ اس قدر آ رہا ہے کہ اس شخص کو وضو کے ساتھ ایک وقت کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اتنی بھی اسے مہلت نہیں ملتی ہے کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو اگر ایک مرتبہ بھی زندگی میں کبھی بھی اگر آدمی کو اس قدر قطرے آ جائیں کہ وضو کرنے کے بعد ایک وقت کی نماز وہ ادا نہیں کر سکتا، اتنی بھی اسے مہلت نہیں ملتی ہے، بلکہ لگاتار 24 گھنٹے اسے قطرے آتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں اس شخص کو معذور قرار دیا جائے گا۔ وہ شخص معذور ہے، اور معذور کا حکم کیا ہے؟ معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، اور جب ایک مرتبہ وضو اس نے کر لیا تو جب تک اس نماز کا وقت باقی رہے گا اس قطرے آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو برابر قطرہ آ رہا ہے، ظہر کے وقت میں مان لیجئے 12 بجے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور 3:30 بجے تک رہتا ہے۔ کسی کو ایسی بیماری ہے کہ 12 بجے سے 3:30 بجے کے درمیان اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ وضو کر کے مکمل طور سے فرض نماز ادا کر سکتا، اتنا وقت اسے نہیں ملا، تو کیا ہوگا؟ وہ شخص معذور مانا جائے گا۔ اب وہ کیا ہے کہ اب وہ وضو کرے گا اور اس قطرے کے آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کب ٹوٹے گا؟ جب دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے گا۔ مثلا 12 بجے وضو کیا، 3:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے، تو جو معذور ہے تو اب 12:30 بجے سے 3:30 بجے کے درمیان اسے جتنے بھی قطرے آتے رہیں ان قطروں کے آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس وضو سے جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب 3:30 بجے تک 3:30 تک اگر ظہر کا وقت ہے تو 3:31 جیسے ہی ہوں گے اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب عصر کی نماز اسے پڑھنی ہے تو اب اسے پھر سے نیا وضو کرے گا۔ اب جب تک عصر کا وقت باقی رہے گا 5:28 تک اس کا وضو برقرار رہے گا، قطرے آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور ان وقت کے درمیان وہ اس وضو سے جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے۔ اب جب عصر کا وقت ختم ہوا، مغرب کا وقت شروع ہوا، پھر اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ مغرب کی نماز کے لیے پھر سے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ مغرب کا وقت جب تک ہے تو اب قطرے آتے رہیں گے، اس کا وضو قطروں کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ مغرب کا وقت ختم ہوا، عشاء کا وقت آیا، پھر اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب عشاء کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو شخص معذور ہے، اگر ایک نماز کا وقت چاہے ظہر کا پورا وقت قطرہ آتا رہے، چاہے عصر اور مغرب کے درمیان اسے بیماری ہو گئی کہ عصر سے مغرب کے درمیان اسے اتنا وقت نہیں مل پایا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا، تو وہ شخص معذور ہو جائے گا۔ اب جب تک عصر سے مغرب کا وقت ہے اس کا وضو باقی رہے گا، قطرے آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مغرب کا وقت شروع ہوا، وضو ٹوٹ گیا، پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا تو مغرب والا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ حکم ہے معذور کا۔ اب یہ تو حکم ہو گیا کہ ایک مرتبہ اگر زندگی میں ایسا اس کے ساتھ ہوا کہ پورے وقت میں اسے اتنا موقع نہیں ملا کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکتا، تو وہ معذور ہو جائے گا۔ لیکن اب معذور وہ رہے گا کب تک؟ معذور ہونے کے لیے اور باقی رہنے کے لیے شرط کیا ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر زندگی میں کبھی ایسا ہو گیا اس کے ساتھ، تو اب معذور رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے
کہ آگے بھی ہمیشہ اس کے ساتھ قطرے آتے ہی رہے تبھی وہ معذور سمجھا جائے گا، بلکہ جب ایک مرتبہ وہ زندگی میں معذور ہو گیا تو اب اگلے دن سے یا اگلے وقت سے اگر اس پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی اگر وہ بیماری پھر سے پا لی گئی، لگاتار نہیں، ایک مرتبہ بھی اگر وہ بیماری پا لی گئی تو اس کا عذر برقرار رہے گا اور وہ معذور سمجھا جاتا رہے گا۔ مثلا وہی میں نے بتایا کہ اگر ظہر سے عصر، اگر ظہر کے وقت میں کوئی معذور ہوا تو اب عصر کے وقت اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، عصر کے لیے اس نے وضو کیا تو اب عصر سے مغرب تک ضروری نہیں کہ لگاتار قطرے آتے رہیں، بلکہ عصر سے مغرب تک اگر ایک مرتبہ بھی قطرہ آ گیا تو وہ معذور رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے مغرب سے عشاء تک ایک مرتبہ اگر اسے قطرہ آ گیا تو اس کا وہ معذور رہے گا۔ عشاء سے لے کر فجر تک، چونکہ پورا عشاء کا وقت ہے تو عشاء سے لے کر فجر تک اگر ایک مرتبہ بھی قطرہ آ گیا تو وہ اس کا عذر باقی رہے گا اور وہ معذور کے حکم میں رہے گا۔ اور اگر ایک مرتبہ بھی ایک نماز کا وقت گزر گیا کہ اس میں ایک مرتبہ اس کا عذر نہ پایا گیا تو وہ معذور کی لسٹ سے خارج ہو جائے گا، اور اس کا حکم وہی ہے جو صحیح لوگوں کا ہوتا ہے کہ اب اسے قطرہ جب آئے گا تو اس کا وضو پھر سے ٹوٹ جائے گا اور اس قطرے آنے کی جہاں قطرہ لگا ہوگا اس کو دھلے گا اور پھر سے وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ تو اس میں یہ ایک تفصیل ہے، اسے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک ہو سکا میں نے کم وقت میں بتا دیا۔ اب اچھا، جب قطرہ اگر لگ جائے، جو قطرہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کپڑے پر لگے گا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اتنا وقت مل رہا ہے کہ آدمی اس کپڑے کو دھونے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور اتنے درمیان وہ قطرہ پھر سے نہیں آئے گا تو اس قطرے کو دھل لے اور وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اور اگر اسے لگتا ہے کہ میں دھلنے کے بعد نماز پڑھوں گا اور اتنے وقت میں پھر سے یہ قطرہ آ ہی جائے گا تو اب اس صورت میں اس قطرے کو، اس نجاست کو دھلنا لازم نہیں ہے، چاہے جتنا آ جائے، پورا کپڑا بھیگ جائے اتنے میں تب بھی دھلنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں گا اور اس درمیان وہ قطرہ دوبارہ نہیں آئے گا، اتنا وقفہ کر کے آتا ہے، تو اس صورت میں لازم ہے کہ وہ پہلے اپنی جگہ کو دھلے، کپڑا پاک کرے، وضو کرے اور پھر اپنی نماز ادا کرے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وگ لگوانے والوں کا مسح اور غسل صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ وگ یعنی نقلی بال، اگر نقلی بال کوئی لگائے تو وہ مسح کیسے کرے اور غسل کیسے کرے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وگ دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک وگ وہ ہوتی ہے جسے آسانی کے ساتھ نکالا اور لگایا جا سکتا ہے، تو ان کا حکم ٹوپی کی طرح ہے، یعنی وہ وضو میں وگ کو اتارے گا اور سر پر مسح کرے گا، اور غسل میں وگ کو اتارے گا اور پورے سر کو دھلے گا۔ اور دوسری وگ وہ ہوتی ہے جسے آسانی کے ساتھ نکالا اور لگایا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ مستقل اور پرماننٹ لگائی جاتی ہیں، تو ایسی وگ اصلی بالوں کے حکم میں ہے۔ لہٰذا جو وگ نکالی نہیں جا سکتی تو ان پر وضو میں مسح کر لیا جائے اور غسل میں ان کے اوپر پانی بہا لیا جائے تو وضو اور غسل ہو جائے گا۔ اور یہی حکم مصنوعی اور نقلی دانتوں کا ہے کہ اگر دانت ایسے ہیں کہ انہیں آسانی کے ساتھ نکالا اور لگایا جا سکتا ہے تو وضو میں ان دانتوں کو نکالے، کلی کرے، اور غسل میں بھی ان دانتوں کو نکالے اور مسولوں کو دھلے، اور وضو میں ہو یا غسل میں ان دانتوں کو نکالے اور کلی کرے، تب اس کا وضو اور غسل صحیح ہوگا۔ آخری سوال ہاں، بس فرق یہ ہے کہ وضو میں کلی جو کی جاتی ہے، میں نے بتایا کہ وضو میں کلی کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے دانتوں کو نہیں نکالا اور ایسے ہی اگر کلی کر لی وضو میں تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن غسل میں ان دانتوں کو نکال کر مسوڑوں کو دھلنا یہ فرض ہے، اس لیے کہ غسل میں منہ کے اندر کا حصہ دھونا یہ فرض ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ ڈھیلے سے اگر کوئی استنجا کرے، یہ وضو کے مسئلے میں نہیں آتا لیکن ایک مسئلہ اس میں جوڑ دے رہا ہوں، اگر ڈھیلے سے کوئی استنجا کرے
تو استنجا کرنے کے بعد پھر سے شرمگاہ کو پانی سے دھلنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے شرمگاہ کو دھلنا لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب ہے۔ اگر ڈھیلے سے کسی نے استنجا کر لیا اور پانی استعمال کر لیا تو اسے ثواب زیادہ ملے گا، لیکن ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے شرمگاہ کو دھلنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔